بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ دور دراز سے لمبے سفر طے کر کے یہاں پر مقبول بٹ شہید کی برسی کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ پروگرام یونائٹڈ جموں کشمیر فورم کے پلیٹ فارم سے ترتیب کیا گیا ہے۔ میں سب سے پہلے مقبول بٹ شہید کی 41ویں برسی کے موقع پر ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے چند اشعار آپ کی گوش گزار کروں گا۔ تو جبر کے موسم میں ہے کربل کا حوالہ، تو ملت کشمیر کا ہے بے تاج شہنشاہ، ماؤں نے تیری سوچ پہ نسلوں کو ہے ڈالا، اے ملت محکوم کے مظلوم مجاہد، ایثار بھی اعلیٰ تیرے افکار بھی اعلیٰ، اے حضرت شبیر کے بے تیغ سپاہی، انسان کی توقیر کے تکریم کے دائی، تو دار پہ بھی وحدت کشمیر کا نعرہ، دشمن تیری للکار سے صد بار ہے ہارا، تو راز بقا عہد وفا منزل مقصود، بے قبر بھی ہے سینہ تاریخ میں موجود، تو سرمد و منصور ہے تو نسبت شبیر، تو غیرت ہمدان ہے تو عزت کشمیر، دشمن تیری تصویر سے مقتول رہے گا، مقبول تو ہر دور میں مقبول رہے گا، غلامی کی چکی میں پستے ہوئے میرے پارا پارا دیش کشمیر کے پرعزم اور جذبہ حریت سے سرشار میرے ہم وطن بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور بچوں، السلام علیکم۔ مختصر سے وقت میں چند گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ہم میں سے اکثر یہ جانتے ہیں کہ مقبول بٹ شہید 1947 میں ریاست جموں کشمیر کی جبری تقسیم کے بعد پہلی شخصیت تھے جنہوں نے ریاست جموں کشمیر کی جغرافیائی وحدت اور سیاسی حاکمیت کے حصول کے لیے جدوجہد میں اپنے دیگر دوستوں کے ہمراہ پرخطر راستے کا انتخاب کیا اور بھارتی مقبوضہ کشمیر اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر دونوں طرف بدترین تشدد کا نشانہ بنتے رہے۔ انڈیا مقبول بٹ کو پاکستانی ایجنٹ اور پاکستانی مقبول بٹ کو انڈین ایجنٹ قرار دے کر ان پر دونوں جانب تشدد اور قید و بند کا نشانہ بناتے رہے، اور مقبول بٹ بار بار یہ کہتے رہے کہ نہ میں انڈیا کا ایجنٹ ہوں اور نہ میں پاکستان کا ایجنٹ ہوں، بلکہ میں اپنی کشمیری قوم کا ایجنٹ ہوں۔ جدوجہد کے اس میدان میں بدترین تشدد اور متعدد بار اسیر رہنے کے بعد بالآخر 11 فروری 1984 کو انڈیا نے مقبول بٹ کو کشمیر کی آزادی مانگنے کے جرم میں پھانسی دے کر شہید کر دیا اور ان کے جسد خاکی کو ان کے خاندان کے حوالے کرنے کے بجائے تہاڑ جیل کے احاطے میں دفن کر دیا۔ غاصبوں نے یہ سوچا تھا کہ مقبول بٹ کی موت کے بعد کشمیر میں کوئی آزادی کی مانگ نہیں کرے گا، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ طلوع ہونے والا ہر سورج مقبول بٹ کے نظریے کو دوام بخشتا جا رہا ہے۔ کشمیر کا بچہ بچہ مقبول بٹ کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے اور مقبول بٹ بن کر غاصب سے آزادی کی مانگ کر رہا ہے۔ لاکھوں لوگ مقبول بٹ کی جلائی ہوئی شمع آزادی کو اپنے لہو سے گرما چکے ہیں اور گرما رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ کشمیر کی وحدت کی بحالی اور مکمل آزادی تک جاری و ساری رہے گا۔ مقبول بٹ کے بارے میں جتنی بھی بات کی جائے کم ہے۔ وقت کی کمی کے باعث میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اس پروگرام کے آرگنائزر کا مختصر تعارف کروانا چاہوں گا۔ آج کا یہ پروگرام یونائٹڈ جموں کشمیر فورم نے آرگنائز کیا ہے۔ اس فورم کا قیام پچھلے سال عمل میں لایا گیا۔ آپ سب خواتین و حضرات جانتے ہیں کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 2 سال قبل عوامی بنیادی حقوق کے حصول کے لیے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اس کی سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ یہ ایکشن کمیٹی سیاسی وابستگی سے ہٹ کر ایک ایسا پلیٹ فارم ہے
جس پر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے تمام لوگوں نے اعتماد کا اظہار کیا اور اس اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اپنے حقوق کے لیے مل کر آواز اٹھائی اور کامیابی کے زینے طے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی حمایت میں یورپ اور UK میں بھی تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر ان کے حق میں آواز بلند کی اور مظاہرے کیے۔ یہاں امریکہ میں موجود مختلف سیاسی تنظیموں نے بھی مل کر مشترکہ حقوق کے حصول کے لیے آواز بلند کرنے کا عہد کرتے ہوئے یونائٹڈ جموں کشمیر فورم کی بنیاد رکھی۔ امریکہ میں ایک بہت بڑی تعداد میں کشمیری آباد ہیں، لیکن مختلف سیاسی جماعتوں سے وابستگی اور عام لوگوں سے تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے کسی بھی خاص موقع پر اکٹھے نہیں ہو پاتے اور تقسیم کا شکار رہتے ہیں۔ یونائٹڈ جموں کشمیر فورم جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرز پر ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں ریاست جموں کشمیر کی جغرافیائی وحدت، سیاسی حاکمیت کے قائل تمام سیاسی تنظیموں کے کارکنان اور وہ لوگ جو کسی سیاسی تنظیم سے تعلق نہیں رکھتے سب شامل ہیں اور ہر کوئی اس فورم کا ممبر بن سکتا ہے۔ فورم کا بنیادی مقصد کشمیری کمیونٹی کو متحد و منظم کرنا اور متعارف کروانا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انڈیا اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دونوں حصوں میں ہونے والے مظالم اور ہمارے اپنوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں اور حق تلفیوں پر آواز اٹھانا ہے تاکہ وہاں پر اپنے حقوق کے لیے لڑنے والوں کے حوصلہ افزائی ہو۔ فورم کے زیر اہتمام پچھلے سال 3 احتجاج کیے گئے۔ ایک کشمیر سے غیر ملکی افواج کے انخلاء اور وحدت کشمیر کی بحالی کے لیے اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے، ایک بار پاکستانی ایمبیسی کے سامنے ایکشن کمیٹی کے اسیران کی رہائی کے لیے اور پھر ایک بار پاکستان ایمبیسی کے سامنے عوام کی زبان بندی کے لیے جاری کیے جانے والے صدارتی آرڈیننس کی منسوخی کے لیے تینوں دفعہ کشمیری کمیونٹی کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اور ان احتجاجوں کا خاطر خواہ فائدہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ ماں بھی اس وقت تک اپنے بچے کو دودھ نہیں دیتی جب تک وہ روئے نہ۔ گو کہ یہاں پر رہتے ہوئے ہمیں تمام بنیادی حقوق حاصل ہیں، لیکن جب ہم اپنے وطن اور اپنے ہم وطنوں پر نظر دوڑاتے ہیں تو یقیناً ہم افسردہ ہو جاتے ہیں کہ وہاں پر ہمارے خاندانوں کو وہ سہولیات میسر نہیں ہیں جو ہمیں یہاں پر میسر ہیں، اور اس کی بڑی وجہ غاصب قوتیں ہیں جو غریب عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے عیاشیاں کرتے ہیں اور عوام کے حالات اور حالات زندگی انتہائی تشویشناک ہیں۔ یقیناً ہم سب کی خواہش ہے کہ ہمارے کشمیری بھائی بہنیں جو کشمیر میں ہیں وہ بھی ہماری جیسی زندگی گزاریں، ان کو بھی سہولیات میسر ہوں۔ اس فورم کا مقصد سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر بحیثیت کشمیری اپنے آپ کو متعارف کروانا ہے۔ لہٰذا اس فورم پر کسی سیاسی تنظیم یا کسی سیاسی رہنما کو موضوع گفتگو نہیں بنایا جاتا تاکہ ہم سب بحیثیت کشمیری اکٹھے ہو سکیں اور مشترکہ مقاصد کے لیے اس فورم سے آواز بلند کر سکیں۔ اپنی اپنی تنظیم کے پلیٹ فارم سے آپ تنظیم کے لیے کام کریں، لیکن اس پلیٹ فارم کو تنظیمی کاموں کے لیے استعمال کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ یہاں پر مختلف سیاسی تنظیموں کے کارکنان موجود ہیں۔ میں آنے والے تمام مقررین سے گزارش کروں گا کہ فورم کے قواعد و ضوابط کا خیال رکھتے ہوئے اپنے اظہار خیال کو مقبول بٹ شہید کے افکار و نظریات اور کشمیر کی صورتحال تک محدود رکھیں اور ایسی گفتگو کریں تاکہ ہمارے نوجوان کشمیر میں جاری تحریک آزادی سے آگاہی حاصل کریں اور امریکہ میں رہتے ہوئے وطن کی آزادی کی تحریک میں اپنا کردار ادا کریں۔ یہاں امریکہ میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو کشمیری کمیونٹی کے طور پر متعارف کروانا ہوگا، نہ کہ کسی سیاسی جماعت کے حوالے سے، کیونکہ کوئی بھی ایک سیاسی جماعت سب لوگوں کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتی۔ ہر سیاسی جماعت کے اپنے اپنے نظریات اور قواعد و ضوابط ہوتے ہیں۔ یونائٹڈ جموں کشمیر فورم آپ سب کو دعوت دیتا ہے کہ آپ فورم کے ممبر بنیں اور کشمیری کمیونٹی کو متحد منظم کرنے اور وطن میں جاری تحریکوں میں اپنا کردار ادا کریں۔ اس فورم پر کوئی سیاسی کشمکش
نہیں ہے اور نہ ہی کوئی عہدوں کی دوڑ ہے. یہاں پر سب ممبران برابر ہیں اور باحثیت کشمیری اس فورم کا حصہ ہیں. سب ممبران باہمی مشاورت سے اکثریتی رائے کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں. آخری بات، میں آپ سب لوگوں سے بالعموم اور اپنی بہنوں اور بچوں سے بالخصوص گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو اس ملک میں باحثیت کشمیری متعارف کروائیں. کبھی بھی کسی سے یہ نہ کہیں کہ میں پاکستان سے یا انڈیا سے ہوں، بلکہ کہیں کہ میں کشمیر سے ہوں، اور فخریہ انداز میں کہیں کہ ہم کشمیری ہیں. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 1947 سے پہلے کشمیر ایک راجا کی حکمرانی میں شخصی آزاد ریاست تھا، اور 1947 میں پاکستان اور انڈیا نے کشمیر پر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد کشمیر آج تک تقسیم اور مقبوضہ ہے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ کشمیر نہ کسی کا اڈو ٹانگ ہے اور نہ کسی کی شارک. کشمیر کشمیریوں کا ہے اور اس کے اصل وارث کشمیری ہیں. ہمیں اپنی پہچان یعنی کشمیریت کو بچانے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا. غاصب قوتیں ہم کشمیریوں کو تقسیم کر کے ہم پر قابض رہنا چاہتی ہیں. ہمیں ایک ہونا ہوگا اپنے وطن کی آزادی کے لیے اور اپنی پہچان کی بقا کے لیے. یونائٹڈ جموں کشمیر فورم پاکستانی زیر انتظام کشمیر میں قائم کردہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور گلگت بلتستان عوامی ایکشن کمیٹی کی بھرپور حمایت کرتا ہے اور وطن کے مظلوم عوام کے لیے یہاں پر متحد و منظم ہو کر آواز بلند کرتا رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں آباد کشمیریوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے کشمیر کے کلچرل پروگرامات کا انعقاد کرنا بھی فورم کے آنے والے پروگرامات میں شامل ہوگا، تاکہ ہماری نوجوان نسل کشمیر کے کلچر سے آگاہی حاصل کرے. میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ یونائٹڈ جموں کشمیر فورم کے ممبر بن کر کشمیری کمیونٹی کو پہچان دلانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. اور ساتھ ہی آنے والے مقررین کو ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ فورم کے قواعد و ضوابط کا خیال رکھتے ہوئے مقبول بٹ شہید کو خراج عقیدت پیش کریں. شکریہ جی. ماشاءاللہ، یہ تھے خواجہ زرین صاحب جنہوں نے بڑی تفصیل سے اس فورم کے اغراض و مقاصد بیان کیے. میں اس کے